مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایام تے یہ دن اس دنیا انسان نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً حضرت امام حسین واسطے یہ مخصوص کیوں کر دیتے ہیں؟ اتنے مخصوص تھی چکے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم دا مہینہ بنے آل رسول واسطے آپ اور کسی مخلوق دا اس مہینے تے خصوصاً باقی جی حصہ کدیں یہ سوچیا نہیں؟ میرے خیال تمہیں موقع کدے نہیں لگا تھوڑا جہا جی ہلاؤں اس مسئلے اتنا خاص تھی گیا ہے یہ مہینہ تے یہ دہاڑے آل رسول ابن بطول حسین مقبول رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں دے قبیلے دے لوگوں نال جو انہاں دہاڑیاں وچ سوا شہادت امام حسین تے مصائب دے اور کوئی واز چنگا بولو حتیٰ کہ شیعہ تو رہ گیا شیعہ سنی لوگ ہی بیچارے سامعین انتظار چ ہوندے جو مولوی کوئی مصائب امام دے پیش کرے نہ کہ کوئی نہ تے سنی علماء جلے ویتھن کہ عوام انج نہیں متاثر ہوندے تو وہ قرآن چھوڑ کے لومبر گھٹی مار کے شہادت امام حسین دے کو ڈورے پڑھنے لگ ہوئی دے. یہ وجہ کیا ہے؟ تو سب کدے سوچا؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہیں سوچیا کرے. اتھاؤسا انجینات کھڑا کر مری ہوئے تھے. محرم الحرام آخو محرم اس کا معنی یہ ہے کہ جس کوئی حرکت کرنا بھی حرام ہے جی تھوڑی وہ اجازت نہ دے. یہ وہ مہینہ ہے جس مسلمان ہی حرکت اس کی اجازت تو بغیر. یہ مہینہ آندا ونجے تو شیعہ سنی ہوتا ہے تو سنی شیعہ ہوتا ہے. بھائی بھائی ہوندے نے. اکائی دہائی ہوندی ہے. تہائی چوتھائی ہوندی ہے. ایک نال دوجا نکھردا ملون نہیں تھیندا. شودے سنی لوگاں نو اس موقع تے اپنے وکھرے جلسے رکھنے پوندے جو اے بھیڈاں نکھڑیاں چگیاں. انہاں یہ قصور کہندا ہے تے وجہ کیا ہے؟ حالانکہ آل رسول دے آمن دا تا وہم گمان ہی نہیں بلکہ خود اللہ دے رسول دے آمن دا گمان ہی نہیں جدن اے مہینہ بنیا ہویا ہا بلکہ تمام کائنات دے اتھو گئے چنگے ہو تھوڑے بہن نالو اتنے نہ بہت نہ وہ بہن تے نہ تو سنبھو میں وہ کہ سر ہو بیٹھا بات ہے تلے ہو بہت توجہ ہے. آدم علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اجن انہاں دے
پیدا ہون دا کوئی کتھائی کائنات وچ ذکر ہی نہیں جدوں دا یہ مہینہ بنیا ہوا ہے. ول اسلامی تاریخ دے اندر سال شروع کتوں ہوتا ہے؟ کتوں ہوتا ہے؟ مگر یہ سمجھ نہیں آتی کہ ساری دنیا پل کے شیعہ یا سنی ہے. اس مہینے نو سمجھتے ہیں کہ ہے ہی اس واز کرنا ہے تو آل رسول دا، مصائب بیان کرنے تو آل رسول دے، موٹیاں مجیاں گھٹڑیاں تو اسے مہینے چ، شادی نہ کرو تو اسے مہینے چ، وٹ ٹک دا مہینہ ہے. نکاح بھی ہوئے تو دا ذکر ہی نہ کرو نہیں تو تھی خدا دا عذاب آئے گی. آخر اتنا ہوا جو یہ کائنات نے کھڑا کیتا ہے وہ کیوں کیتا ہے؟ پھر سال دے جتنے 12 مہینے ہیں کوئی مہینہ خالی نہیں جس اچھی تو اچھی کہیں شخصیت دے ظلم دے پہاڑ نہ توڑے گئے ہو گئے. مگر انہوں کا ذکر نہ سنی کریں گے نہ شیعہ کریں گے. ایک مصیبت، ایک حادثہ، ایک بلیت آزمائش اگر ذکر کیتی جائے ترتیب وار محرم سے شروع کر کے سارے 12 مہینے ترتیب وار شروع کیتی ونجے کہ ہر مہینے کوئی پیغمبر دے کوئی منن والے دا کوئی ساتھی، کوئی صحابی اتنے ظلم تے ستم دا شکار ہوئے کہ آدمی صحیح طور تے بیان کرے تا بیان کرن والے دا تے سنن والے دا پھر پھٹ ونجے. انہاں دا ذکر کبھی نہیں ہوا. تے پھر کمال ہے کہ سنی لوگوں کو یہ سنی ہے گل کہ یار انہاں دہاڑیاں شیعے جڑے ہیں یہ مصائب امام دے، اماماں پاکاں دے، آل رسول دے پڑھتے سنی تک کریں دے کچھ نہیں. اساں ہائیں تو سنی پر سنن پورے رہنے آئے. ٹھیک ہے آتے کہ نہیں آتے؟ سچی گل دسو. بالکل آتے. حالانکہ آل رسول دے نام دے اتے خصوصاً اس دور وچ انہاں دہاڑیاں وچ سپیشل مجلس مناون والا یا ادوتے دھوس دکھاون والا یا اس نو ون کے سنن والا اتنے ہی درجے دے کافر ہیں. مگر دنیا اتنی بے شعوری کیوں آئی ہے کہ یہ دن خصوصاً یہ ایام انہیں سپیشل آل رسول واسطے اتنی ہل سل جل بچائی ہے کہ سنی بیچارہ ہی پاگل ہو گیا ہے. وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ان دنوں مسائب بھی چنگے لگتے ہیں اور واز اچھا. اللہ اللہ اتنے مسائب دیاں پٹھیاں تائیاں گئی کہ انسان کا جگر نہیں برداشت کر سکتا اگر صحیح معیار سے انہوں نے بیان کیتا جائے. مگر کدوں کا ذکر نہیں ہویا، نہ نہیں کسی لیا. اندازہ لگاؤ جیڑی مصیبت دتے فاطمہ کھلیاتی ہوئے وہ فاطمہ تو زہرا جڑی گھروں چلے اللہ دے رسول نو پتہ لگے تو اپنی چادر پہلے بچھا پے جو 12 دن کی بھوکھی میری دھی آتی پی یا رسول کریم دے متھے دے نظر آوے تے مسکرا پوے. رسول پاک پوچھن بیٹی اج صحیح طور تے ہسن دا تینوں کوشش کرنے کے باوجود نہیں ہس سکی. وہ آخ ابا جی اتنا ہی میں ہسی ہوں تو تمہیں ویک کے ہسی ہوں. 10 دن 12 دن ہو گئے کاشا نہیں کھاتی پیتی اج تیرے متھے تے ویکھن نال 12 دن کی بھوک لگ گئی. تو پھر اٹھی کھلو گئے اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے سر اتنے بوسا دے بوسا دے کے پھر ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کے تسلی دے
کہ میری بچی میں اور میرے ساتھی تے میری آل وہ روندی زندگی گزار سکتے ہیں. اصل اتنے شاہی کٹھی کرنے واسطے نہیں آئے، اپنے مالک کی رضا گولن واسطے آئے. او فاطمہ آکھے فقدنا کا فقد الارض وابلہا، فقدنا کا فقد فقدنا کا فقد الارض وابلہا وغاب مذغبت ان الوحی والکتب یا لیت قبلک کان الموت صادفنا لما نہیت وحالت دونک الکتب. او میرا ابا فقدنا کا فقد الارض وابلہا، یہ مدتاں دی پیاسی زمین تسی زمین مدتاں دے بعد اس دے اتے یہ تیل دی شبنم دے بارش دے قطرے آ پون، مدتاں دی تسدی ہوئی پیاسی زمین جنہیں انہاں قطریاں دا گھٹ پھڑ ویندی. موت نے انہی آ کے یہ جائے ارے فنا دے پھیرن جو زمین انہی تواڈے پاک وجود دا گھٹ بھر گئی. کھیتیاں والے او پیون والے ترس دے رہے ویندن کہ تسی زمین نے اپنے پیٹ چو قطرے پانی دے بھر لائے. انہی میں بھی ترس دی کھلیاں میرے بابے محمد دے وجود دا گھٹ زمین نے بھریا ہے. جویں مال مویشی اس قطرے نو لوندے رہے ویندن، محمد بابے دے وجود نو میں لوندی. فقدنا کا فقد الارض وابلہا وغاب مذغبت ان الوحی والکتب. آپ بھی چلیا گیا ہے میرا با تے نال جبریل اولاوی، نہ ہوں کوئی لکھا تاونی، نہ اردو تقریر آونی، نہ تحریر آونی، نہ کوئی کتاب آونی، نہ تیرا خطاب آونا تے نہ اللہ دی کئی کتاب آونی. یا لیتا قبلک کان الموت صادفنا، یا یا لیتا قبلک کان الموت صادفنا لما نہیت وحالت دونک الکتب. او میرا اللہ میری قسمت کی ہو جائی بڑھائی. یا لیتا قبلک کان الموت صادفنا، ہائے افسوس میں اکھی نال پوئیندا تینوں نہ ویتی، زمین وچ وڑدیاں زمین وچ دفن ہوندیاں یا میریاں اکھی تینوں نہ ویتیاں. جس ویلے تواڈے اُتے موت آویں لگی آئی، اللہ کریا میری زندگی پہلے نکل ونجیا جو اپنی روندیاں یا اکھی نال تا اپنے محمد نو مٹی چ دفن ہوندیاں نہ ویکھ. صبت علی مصائب، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. او جتنیاں مصیبتاں دے بھار میرے بابے دے موت دے نال میرے سر تے آ گئے. دوپہرا دوتے جتے ہی کھڑا ہویا جے اس دوتے یا مصیبت آ ونیا تا حکم کنیری کالی رات بن ونیا. اے میرا جگر ہے جو اجن توڑی نہیں میں جیندی کھڑیاں پچائی کھڑیاں کیوں نہ پچائے. اے جگر رسول دا ٹکڑا دتی مڑ مڑ دل نو دل دادا کان دے موڑ پہ ہتھ رکھا دے تواڈے جھڑکاٹ کٹ کے. یہ ایک نکھیا کونج ڈار وچوں گت دے ہاں کرلاٹے پر جگر رسول دا ٹکڑا بیتی ول ول دل نو ڈاٹے. انا للہ و انا
کمر باندھے ہوئے چلنے کو یا سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے. ول دل نو ڈانٹ دیتی، اس واسطے آخیا میرا ابا او میری زندگی نو تو کالی رات بنا دیتا سی، اندھیری کھوک مک زندگی میری ہو گئی ہے، پر کیا کری میرا بابا تیرے ٹر گیا ہے، مگر میرا رب جڑا ہے اجر توڑی بھی انہیں زندہ ہے. رب دے زندہ ہوندیاں اور گھبراون دی ضرورت کائی نہیں. اللہ دی توحید دے آسرے دے اوتے ایڈی وڈی جان لیوا مصیبت نہیں برداشت کر لی بی بی، مگر اس کے باوجود رونا پٹنا اپنا وتیرا نہیں بنایا. اتنی بڑی مصیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ مارکا مارکا کداہی بہو مصیبت آ رہی نا تے سر پہ جی نہ چلیں پی ہوئے تو تسا اپنے آپ کو نہ جھیل سکتے پے ہو تو میں تمہیں علاج دسا جو تاری رسول پاک پوچھا صحابہ کرام کو ابھی تو سمجھ جی کر یہ جی مصیبت آئے جی تاری سر بن دے تاری جان کھپا دے تمہیں کل کچھ کر دے کچھ نہ چھوڑے. میں محمد دساں جو مصیبت دا چاونا تے برداشت کرنا سوکھا تھی ونو تواڈے اوتے پچا ونو گڈھڑیاں بن کے اپنے سر تے چائی وٹو تے تانوں تکلیف تورے سارا قبیلہ تواڈا مر ونجے، پتر مک ونجے، تھیاں مک ونجے، خاندان کھپ ونجے، اتنی مصیبتاں دے باوجود تانوں وظیفہ ہی ہو گیا دساں جڑے وظیفے نال اگر اختیار کرو چاہ تو بھاویں 14 طبقاں دے پہاڑ تواڈے سر تے آ پویں تانوں چاوڑے سوکھے تھی ونجن. تانوں پتہ ہے ہاں بھڑے دے دھوپ تے چٹیاں کیتی ہوئی یہ جو مسلمان کا حال ہوا اللہ کے رسول کا وظیفہ یہ پتہ نہ ہو دسیا. میں دسا چاہ ہوں پورے نہ ہاں کریں گے نہ کریں گے کئی تو دسو صحیح دسا. اللہ کا پیغمبر فرماندا فلیذکر بی اذا اصابت احدکم مصیبت الموت فلیذکر بی فی روایت فلیذکر بمصیبتی الموت. سارے 14 طبقہ دیاں تے کائنات دیاں مصیبتاں دے پہاڑ تواڈے اوتے ٹوٹ کے ڈھائے پویں لوگو. جے کر تساں ویکھو ساڈیاں ہڈیاں چورو چور پیاں تھیندیاں کوئی ہو جہا علاج ہویا جو مصیبتاں برداشت تھی ونجے نا تو ول انج کیتا کرو میں محمد دی موت نو چ یاد کیتا کرو. میں محمد دی موت دے ساری 14 طبق دیاں مصیبتاں مقابلہ نہیں کر سکتی. امت کو پیغمبر دا جدا ہو جاونا یہ جی مصیبت جو چنگے بھلے صحابہ دے ہوش بھی ٹکانے تھے بولو. ہاں مر کدائی بعد وفات النبی علی کدائی جلسہ رکھا گیا ہے بولو. یہ مٹی چٹ جی اللہ تعالیٰ دے یہ واقعی کریں تو حیات النبی وفات النبی نے کیا بڑے گئے حیات النبی بندہ مشرک کو بنیے تو اس سیاح ختم ہو گئی تھی. ڈورے واقعی چنگا پہلا فڑتا گئی انے واقعی نے آخر اتو ٹوکے تو بچوں سب کچھ ہے. موڑ واقعی اتو تو مر گیا بوکا بٹا کے تو بچوں یہ مت ہی مری ہوئی ہے مشرک بھی خدا دی پٹھا بھی چلتا ہے اللہ کا لحاظ ہی پٹھا کر دیتا. چاہیے تو ہاں کہ جلسہ مناونا یا دن مناونا باب وفات نہ آخو نا یوم وفات النبی مگر یہ کیا ہے نام مراد کی ادھر نام مراد ہے من بےمان وہ استنجی والے لوڈیاں تے لکھ رہے من حیات النبی لیکن اشاعت التوحید والے جو انہوں نے تھے سمجھا کریں تب انہیں کیا
ساڈے ساڑے چ کئی گھر گل گئے نے، اللہ بچائے۔ تے میں ہس نہیں بیٹھا کریں دا، گجرات باقاعدہ ایک مولوی ہا، اس مسجد کے 33 خانے دے اتنے لکھا رہا حیات النبی، اس سنجی والے لوڈیا تے لکھا حیات النبی۔ بلکہ عنایت اللہ شاہ کا کوئی بندہ آئے تو انہوں پتہ لگے جو مذہب انج ہوتا ہے۔ بڑی مان تے مشرک گندے ضد وچ ضد نہ ہوئے، اللہ جانتا ہے کدی نہیں اختلاف مچ سکتا جی نہیں۔ اچھا جناب، وفات ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر دی، تے حضرت عمر لنگ دن حضرت عثمان دے کولوں آدن السلام علیکم۔ حضرت عثمان نے جواب والدوئی واری آکھے حضرت امیر عمر آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے السلام علیکم، کوئی نہ وقت فرمایا تری واری السلام علیکم، کوئی نہ۔ حضرت عمر دیاں وچے وچے دل دیاں چیخاں نکل گئیاں، جلدی جلدی دوڑ دے سپریم کورٹ دی عدالت وچ آندا ہے، اتیکم من اللہ رفیق رسول اللہ ابھی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت دے اندر آ کے رومن کھڑ گیا ہے۔ ابو بکر صدیق پوچھ دے ما خطبک یا عمر، او کہ گل ہے عمرا اج کیوں دکھا نال پیا رونا ہے؟ اللہ تینوں نہ روائے تے نہ روندا وکھائے تیرے وجود نو، کیوں روندا کھڑا ہے؟ کہ جناب اے بھلا کوئی سوال ہے، یہ کوئی انصاف ہے جو محمد کریم دے ہوندیاں تے جفے پا کے اساں ودیراں دے آسے ہن محمد کریم دنیا تو ٹر دے گئے۔ حال ہے کہ میں حضرت عثمان 3 باری سلام علیکم آخیا، اتنے دل دور ہو گئے جو مینو جواب ہی ایک باری لینے چا دیتا۔ ابو بکر صدیق فرمایا وال اس کو سڑ کے پوچھنا ہے، وال آخر نہ پورا ہی چلا ہے، جتنے حضرت عثمان بیٹھا ہے اٹھائی بنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی سمجھیا کہ عثمان نے اتنے عدالت گزارنا توحید نے متا اللہ ناراض ہو، اللہ کیوں نہ ہوئے؟ اللہ کے رسول کئی مرتبہ نے ہونا بیٹھے ہوئے نا اپنے ساتھیوں کے صحابہ کرام موٹی پڑلے سے چادر آئی پی ہو گیا، یا پتہ لگ گیا عثمان آ گیا جلدی جلدی جتنے کے ساتھ لے گیا۔ صحابہ کرام پوچھ دیا یا رسول اللہ کی گل ہے؟ اگے تو بیٹھے ہے اپنی روایت دے اندر عثمان آندا گیا تو تہاڈی حیات بدل گئی ہے۔ فرمایا اما استحیی، اللہ اللہ کیا میں اس کو حیا نہ کرنا دیندا، خود اللہ حیا کریں گے۔ اللہ اللہ حضرت عثمان کا حیا کون کریں گا؟ اللہ کریں گے۔ آپ آئے چل کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے فرمایا ہے عثمان خیر ہے؟ آخر جی بالکل خیر ہے۔ یہ جو سلام آخیا ہے عمر نے جواب نہیں دیتا، وہ فرمانے واللہ ما شعرت، خدا دی قسم مینوں شعور نہیں جو لنگیا ہے کہ نہیں۔ یہ سٹ لگی کھلیے محمد رسول اللہ دے وچھوڑے دی، وفات محمد رسول اللہ دی یہ زخم آور سٹی جی لگی، یہ اپنے ہوش کھو بیٹھے، یہ جائے توسوس کا شکار تھی گئے کہ ہوں گم ہو گئی ہر شاید۔ خود حضرت عمر دی حالت جس ویلے پتہ لگا ہے آخیا گیا ہے جو فوت تھی گئے محمد رسول اللہ، حضرت عمر تلوار چاہ کے آ گئے کہ دوے دیہڑے قسم چاہ کے آدھن لوگوں میں جی تلوار چاہ کے کھلوتا سر تو پھوائیں دام تے آتا ہوں، من کالا ان محمدن قد مات فاضربوہ کا، جڑا آدمی محمد دنیا تو مر گیا میں وہ گردن مار دے سا تلوار نال، وہ لوگوں ناراض نہ ہویا ہے، میں معافی دا طلبگار ہاں۔ کیوں؟ جملہ کیسا فرمایا ہے کنت ارید
یعیش رسول اللہ یدبرنا، میرا اگے عقیدہ تے خیال ہاں، میرا دل چ نظریہ کہ اسا سارے پہلو جے توری مرنا ونجائے توری محمد تے موت نہیں آ سکتی، کیوں جو اللہ پاک ساری اکھی دے بیٹھیا محمد جے محبوب نو جدا نہیں کریں گا، اس واسطے وہ گل میری غلط ثابت ہو گئی، میں ہوں اعلان پیا کریں گا لعرفت انہ قد مات، اللہ دی قسم مینوں پتہ لگ گیا محمد کریم مر چکے، موت آ گئی ہے تے میرا خیال غلط آ، تے جڑے دیارے پہلے دیارے سٹ لگی ہے عشق محمد دی، محمد کریم دے ہجران تے جدائی دا، یہ جہاں برداشت کرن دا موقع تے طاقت ہی نہیں رہی، جو موت دا لفظ بھی سن کے برداشت نہیں کر سکتا حضرت عمر، حضرت عثمان نوادن میں تو جناب پتہ ہی کوئی نہیں، حضرت عمر در منہ کریں دل، حضرت عمر فرما میں خدا دی قسم میں کہ السلام علیکم، حضرت عثمان فرما ہے خدا دی قسم میں پتہ ہی کوئی نہیں جو اس آنکھیں ہے کہ کوئی نہ، وہ اپنی جگہ تے قسمہ چاہے، وہ اپنی جگہ تے قسمہ چاہے، اللہ اللہ، حضرت صدیق اکبر نے جڑے ویلے ویکھیا اکھی دی حیات قضائی ویکھن دا نمونہ تے نیل تے ہنجواں دیاں واہنیاں پئیاں ہوئیاں حضرت عثمان دے رخسار مقدس تے، اس لیے ابو بکر صدیق حضرت عمر نو خطاب کر کے آخر لگے ناراض نہ تھی، میں پوچھ گیا جڑی چیز رتا بیٹھا میرا عثمان جان بوجھ کے کدائی سلام دے جواب دے من فرق نہیں کرے گا، نتیجہ یہ ہے کہ اس دے کول جہاں کچھ اللہ دے پاک پیغمبر دی موت نال جدائی نال وچھوڑے نال ہجر دے نال جڑا درد دل وچ پیدا ہویا ہے وہ میں پوچھ گیا، اس واسطے ناراض نہ ہو، حضرت عثمان کو پوچھ دین ہاں کیڑے خیال وچ گم بیٹھا آویں، وہ اگوا دل توفل نبیہو قبل ان نسألہ ان نجات هذا الامر، میں سوچ چ گم بیٹھا ہائے ہائے کے بن گیا، میں اے مسئلہ پوچھنا ہاں، میرے دل سے توارودات ہی ہو جائیں دل جڑے بندیاں دے سامنے ذکر کرن واسطے ہی دل نہیں آتا، زبان تے ذکر کرن کو ہی شرم آندا ہے، تے میں آدھام انہاں دا علاج پوچھنا محمد رسول اللہ کولوں، ہن نہ محمد کریم میری گل سن سکدے نہ جواب دے سکدے، میں اس خیال چ این گم ہویا پیام کہ مینوں حضرت عمر تے دے سلام دا پتہ بھی کوئی نہیں لگا، صدیق اکبر آ کے خیر خیر یہ میں پوچھی بتاؤں گی، میں واقعی اللہ دی رحمت دا بدل بن کے گج کے تے وسیا ہے تے ابو بکر صدیق وسیا، جتھے لوڑ تے ضرورت پئی ہے اسلام نو جتھے لوڑ پئی ہے اتھے صدیق تو سوا اسلام ہی کرن نہیں چھڈیا، اللہ اللہ محمد کریم دی ابتدا ہے تائیں صدیق کم آیا ہے، جی محمد دی انتہا ہے تائیں صدیق کم آیا ہے، اسلام دی تکمیل ہے تائیں صدیق کم آیا ہے، کمال ہے محمد دی موت منوائی ہے تو صدیق نے، محمد دی حیات دا سکہ بٹھایا ہے تو صدیق نے، حتیٰ کہ ڈگدی ہوئی تے جاندی ہوئی امت نو بچایا ہے تو صبر صدیق نے بچایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پوچھی ودا اب علاج، گھبرا نہیں، یہ دسیا یہ اثر ہی ہوئے جو اللہ کا رسول فوت ہو گیا ہے، اور قیامت توڑی نہ میری وہ گل سن سکتے نہ جواب دے سکتے، میرا مسئلہ وچے رہ گیا، علاج وچے رہ گیا، اللہ کے پیغمبر پہلے ہی دس دیتا ہاں کہ اگر تھوڑی تے کوئی مصیبت آ ونجے تو اس مصیبت نو ٹالن واسطے جی نہ چلیندی پئی ہوئے، ہائے ہائے لگی کھلی ہوئے تے کٹ پٹ تے چھل مچ تے تچ مچ تے سب نہ رہا کچھ، بالکل مولی مچ کی کھلوتے ہو تو دا آخر یہ ہے کہ اگر اسلام نال قطرائی محبت ہوئے تو اتھے میں محمد دی موت نو یاد چکریا ساریاں مصیبتاں تلے آوے سن کہ میں محمد دی امت کو جدائی موت نال سب تو اچھی مصیبت ہو سی کائنات، مگر اس تو کوئی نہیں یاد کرے گا، بلکہ وفات النبی کا ذکر کرو تو خود مسلمان چڑ گئے کہ نہیں چڑے، یا انہوں نے یہ لگتی ہوئی ہے کہ مات 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 انہوں نے حیات آدھیا موت کر دی حق دن کے اسلام دے مزاج میں پہچانا نہ جاوے تو شفا دی پوری زہر ملو بندی، اتنے بڑے بڑے جان کا واقعات، صبر آزما مصیبتاں،
خون دے کلزم، خون دے دریا تے سمندر وہے گئے مسلمانوں دے. تاریخ اسلام دی اپنے اندر انہاں لوگوں نو محفوظ رکھیا ہے. وہ جنہاں دی موت والی مصیبت محمد کی برداشت نہ ہو سکی، انہاں دا فکر تے کائنات وچ کدے نہیں کیتا گیا. اے دن کیوں مخصوص کر لے گئے خود آل رسول واسطے منصوبہ کیا ہے وچ. حضرت امیر حمزہ کا نام سنے ہوئے جی؟ اللہ اللہ، یہ شخص ہے یہ بھی شہادت کے موقع پہ اللہ کے رسول اپنی زبان نالے لفظ فرمائے، لن اصب بمثل کا ابدا، لن اصب بمثل کا ابدا. وہ لوگوں چاچو دی لاش کے اتنے کھلا ہے محمد رسول، بھی پھردا ہے، سجے ہی پھردا ہے، کھبے ہی پھردا ہے. کہیں اجازت مل ونی مگر نبی کریم فرماندے نے کوئی اجازت نہیں تینوں جہاد پہ ونجن دی، گھمسان دی لڑائی تے گھس جاون دی. فی الحال ٹھہر وان جی ضرورت پے گئی تو میں بھی کم آونا ہے اللہ دے رستے تے تو ہی کم آونا ہے. فی الحال تو فوجاں لڑدیاں پئیاں. حضرت حمزہ بڑا بے قرار ہے، وہ آتا ہے کیویں نہ کیویں اجازت مل جاوے. اللہ دے پاک پیغمبر اجازت نہیں پہ دیندے تے ول ول موٹے تے ہاتھ رکھ کے آدھے وصبر 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 یا حمزہ. او حمزہ ذرا ٹھہر ون چاچا جی، فی الحال ٹھہر ون، فی الحال ٹھہر جا. حضرت حمزہ دا خیال ہے کہ اللہ کرے تے میں ون کی موت نال ہاتھ پنجا لڑائیاں اتھے مقابلہ کراں، موت تے حیات دی کشمکش دیاں پینگا چھکاں ون کے جھوٹے لواں شہادت دے مقام دے اتنے تے محمد کریم دے ہوندے ہویا جے کا شہید بھی ہو ونیا. میرے دل دا گواہ اللہ بنیا تے میرے وجود دا گواہ محمد رسول اللہ بنے. حضرت حمزہ دے خیال ہے مگر حضرت محمد رسول اللہ دے دل دے اندر پا خیال ہے کہ جتنے جھٹ گھڑیاں اتنے کھلوتے ہیں تھوڑے کٹھے تک کھلے آئے چاچا بھتیجا رسول تے امتی محبوب تے طالب سارے کھلے آئے پے. اللہ دے پاک پیغمبر نو اخیر چپ کر کے آ کے پوچھدا ہے یا رسول اللہ تساں جواب پھیراندے ہو بہشت بہو نیڑے ہے تے بہو نیڑے ہے، اے مینوں دساؤ بہشت مجاہد دے کتنے دور تے نیڑے کھلی ہوندی ہے؟ نبی کریم فرمان تحت ذل سیف کا. او حمزہ اے جڑی تلوار ہے تیری، اے تلوار دی تیری اس مکھی تے سائے دے تلے بہشت کھلوتی ہے. انج کر کے جے تلوار چکرے جتھوں تڑیے دا سایہ ہی اس سائے دے تتے تچے تائے تلے تلوار دی نوک دے تلے بہشت موجود کھلی. آدا یا رسول اللہ مینوں سمجھ نہیں پئی آندی جے وچوں کٹھے سو دانا کھجور دا 7 دیاڑیاں دی بھوک دے بعد اے 7واں دیاڑا اج پہلا دانا میرے اندر پیٹ تے وگنا. یا رسول اللہ میں کھاون تو پہلے پوچھدا پیا، میں کھاونا نصیب جو میرے ہوندا پیا، میں جے کرے منہ وچ پاواں تے دوڑ پاواں زور نال بھجاں تے زور نال کھاواں. اے کھجور دا تے پنڈ دا ڈوکا اے پہلے مکوئی سی یا بہشت پہلے آوئی سی. اللہ دے پاک پیغمبر مسکرا کے فرماندے جو سدھی پوچھے تو پیچھے کھا مک سے بہشت پہلے آوئی سی. اس ویلے ہس کے آتا چنگا اے ڈوکا وال کہے ہور نو چدے میں بہشت چوان کے پھل کٹھے کھا لئی سا. میں پھجدا پیا یا رسول اللہ مینوں امید ہے ایک امتی جے کر بہشت چ پیا ویندا ہوے اللہ دا رسول انہوں بہشت کو تو نہیں ہڑیندا. نبی کریم ہسدے بھی پہن تے روندے بھی کھلن فرماندے کہ دے ٹھنگ نال اجازت منگ لئی ہے میرے کو میرے چاچے نہیں انج نہیں آتا جی جہاد تے پیا وینا جی اللہ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ دا پاک پیغمبر سڈے دا سلامتی علی حویلی بہشت والے پاسے تے اجازت بھی اس نے لے لئی. اس واسطے حضرت حمزہ بھجدا ویندا ہے پچھو کنڈ ویکھ کے دعائیں کھلا دیندا ہے محمد رسول اللہ تے نال کے کھلا دے اللہم اشہد اللہ گواہ ہوون جڑا کچھ تو میں کر سکدا میرا آکھا تا منی رکھیا تے والی میری اجازت نال پیا ویندی. ارشاد اللہ میں بھی گواہ ہاں انہاں دا تے تو بھی گواہ بن. وقت جڑے ویلے 75 کافر نو فنار کر کے حضرت حمزہ نے جڑے اپنا وجود بھی ختم کرایا اللہ دے رستے تے اللہ اللہ نتیجہ نکلیا ہے محمد رسول اللہ جڑے ویلے جنگ ختم ہوئی ہے اگ ٹھنڈی ہوئی ہے جنگ دی. اللہ دا پاک پیغمبر جڑے ویلے اپنے چاچے مقدس دی لاش منور تے آ کھلوتا ہے لتاں والے پاسے آ کھلوتا ہے اور سراں دے والے پاسے آ کھلا ہے. عبداللہ ابن رواحہ ویتا کھلا ہے جو محمد کریم چپ تک کیتی کھلے پر ایڈی ایڈی ٹھلی ہنج پئی محمد کریم دی برسات تے ہار موت
کھلوتیاں لڑیاں پرویاں طرح کھیچ چپیاں واندیاں جویں پرنالے چھٹے کھلے اودن ساون دے اللہ دے پاک پیغمبر دا تقدس ہو جے روندے کھلن چپ کر کے روندیاں دے او لوگو لنو سب بمثلہ ابدا مینوں جدوں دی نبوت ملی میرے دند بھی توڑے گئے ہیں میرا سر بھی زخمی کیتا گیا میرے پیر بھی زخمی کیتے گئے میرے گوڈے تے پٹ بھی زخمی کیتے گئے مینوں ہل کے ٹرنا پیا مینوں گوڈیاں دے پار طائف دے بازار وچ رو کے آونا پیا میں کی کر دے بت سکے ہوئے دے نال اٹھاسنا لا کے بہ کے روندا ہی بیٹھا رہا ہوں میں کئی مہینہ مینوں بھوک بھی آئی ہے میں 14 ٹاکیاں اپنے کرتے دے نال چمڑے دیاں تلائیاں میں ہجرت کر کے وطن آباد دا چھوڑیا میں سارا دھن تے مال لٹایا پر اللہ پاک دی قسم لوگو لنو سب دے مثلی ابدا مینوں اللہ پاک دی قسم ہے یو جی مصیبت نہ مینوں پہلے کدائی آئی ہے تے نہ قیامت اڑی وال مصیبت یہ جی اپنے چاچے دی اج حالت ویکھ کے مصیبت آئی ہے ایمان نال دسو سنی مسلک دے حضرت حمزہ دا نام لین واسطے ہے شیعہ تا یہ تو انہوں نے لسٹ چ کٹ چھوڑیا ہے نا جو یہ بھی کوئی شخص آ کے نہ آخر کیوں کیتا گیا ہے منصوبہ کیوں بنایا گیا ہے اتنی بڑی مصیبت اسلام نے اپنے اندر محفوظ رکھیاں اج مستانہ ہو گیا ہے شیعہ دی بات نہیں کسی کتے دے پتر دی بات نہیں کسی سوری نطفے دی بات نہیں کسی اندھیرے دے جمی ہوئے بھیڑیے دے پتر دی بات نہیں بات سننی دیئے کہ سننی ہو کے پھر اتنا سن کیوں ہویا ہے کہ اس نے اس مہینے میں مخصوص آل رسول دے مصائب نال کیتا ہے انہوں دوئی تاریخ نظر کیوں نہیں آتی اسلام نے سمجھ آتی پہلے ہائے وہ کاشا پلے پمپی پی نے ہائے ہاتھ کھڑا کرو شاہ جی ہمیں سمجھ آندھی پی ہے شیر خان جی آندھی پی ہے مجھے پتا تو حملہ تھے دبئی روپے کر دے کیا وجہ ہے آج سنی دیکھو تو دیوان ہے ہنجو کھڑا سکے میں کیا ہوا جبا پھٹ گیا امام پاک کو وجہ فور موئے لگے یہ تو روندا کھلا تو حال تیرے وج کے رول میں کرا ڈالے یہ تو جی کو اٹ وٹ کٹے تو تینوں پتہ لگے گا اللہ اللہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کھلوتے صحابی انہیں دیکھتے بھی پتے کھڑا وہ جو ہاں انہیں بیٹھا کھلوتا ویکھے اللہ کو نبی دیا فر فر ہنجو تلے ٹھہر پئی اتھائی کھلیا کھلیا تو شیر بنایا اس کا چپ نہ کر سکیا اگر جب بکت عین الوحق بہا بکاؤ بکت عین الوحق بہا بکاؤ وما یغنی الابیل ولا البکاؤ وما یغنی البکاء ولا الابیل سلام اللہ علیکا فی جنانی یخالطها نعیم اللہ یزول اصیب المسلمون جمیعا ہناک وقد اصیب به الرسول صحابہ کرام آخر انہیں کھلوتا دا جڑا مزہ اس دیڑے آیا ہے غم نال روان دا آواز نہیں پہ نکلدی مسلماناں دی اکھی انہیں پہ چوندیاں معلوم ہوندا پچھا وجود وچ پانی دا قطرہ ہی باقی نہیں رہ گیا جڑے ویلے عبداللہ ابن رواحہ روندا ہی کھلا ہے تے ہاتھ اشارہ کر کے کھلادا ہے اصیب المسلمون جمیعا ہناک وقد اصیب به الرسول او محمد دا چاچا حمزہ آپ تا ذوق نال چلا گیا ہے پچھا تینوں کیا پتہ جو دنیا تے کے حال پہ ہوندا ہے سلام اللہ علیکا فی جنانی یخالطها نعیم اللہ یزول تو تا بہشت وچ پہنچ گیا ہے اتھے اللہ تے تیری سلام علیکی بھی ہوندی پئی ہے کہ پہ ہوندی ہے سلام علیکی اللہ کیا ہے سلام علیکم آ گیا ہے آوڑیا محمد کا چاچا جتھے پیروں بھی اٹھائی سلام اللہ علیکا فی جنانی یخالطها نعیم اللہ یزول
یہو جہاں نعمتاں اندر تو چلا گیا ہے جتھے کدائی کمزوری نہیں آونی، کوئی کسی قسم کی چیز پرانی نہیں ہونی، کدے نعمت تیرے کو کھسی نہیں جاونی، تے پچھوں دا تینوں کیا پتا حمزہ قد اصیب المسلمون جميعا اناک وقد اصیب به الرسول، جتنے دنیا تو دے پیر کہنوں ماں پہ روندی ہے، کہنوں پھرا پیا روندا ہے، کہنوں پیو پیا روندا ہے، کہنوں ماسیاں تے چاچیاں تے پھپھیاں پیاں روندیاں، تیرے جیا اچے بخت نہ کون ہوئے حمزہ جن دی میت تے محمد دی اکھ کھلی روندی ہے زارو قطار ہو کے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے او میرے ساتھیو سید الشہداء الى یوم القیامہ، قیامت توڑی سارے شہیداں دا سردار بنا دیتا گیا ہے، تو میرا چاچا حمزہ بنا دیتا گیا۔ کوئی تھوڑے دکھ نہیں آئے جن کی وفات تے شہادت تے اللہ کا رسول آپ آخر دی مصیبت نہ اگے میرے تے کدی آئیے تے نہ ول کدی آونی ہے، وہی تو کئی چیز ہے۔ ایک نقطہ دیکھو اسلام جان کا جان کش واقعات آئے جتھے ایک درد دل رکھن والے مسلمان دا جگر پھٹدا ہے، برداشت ہی نہیں کر سکتا مکمل اس اپنے وجود کے اندر، مگر دنیا نو کیا ہویا ہے؟ آخر کوئی منصوبہ تیار کیتا گیا ہے یا کوئی ایسا مقام تمرات تیار کیتی گئی ہے یا ایسی لائن تیار کیتی گئی ہے کہ اس مہینے تے انہاں دناں نو خصوصی طور تے آل رسول واسطے مختص کیتا گیا ہے۔ اسلام نے تو طریقہ سکھایا نہیں، یہ آیا تے کیوں آیا تے کدوں آیا؟ ہوں تو پتہ لگ گیا نہیں جی کوڑے شاہ جان میں اگر کچھ ہے نہیں دیا کہ پہلے جی سچ کا تو سب بولنا ہی نہیں نا سارے یاد جدی گل کرو حالے پتا ایمان نال دسو حضرت عثمان دا مقام تھوڑا ہے، چلو شان تا رہ گیا اپنی جگہ پہ، مگر صرف دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان قوم دوتے حضرت عثمان دا شہید ہو جاون والا یہ فتنہ تے آزمائش تے مصیبت ایک ترازو اندر رکھ کے تولو۔ اللہ جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لائے کے حضرت حمزہ جڑا قتیل وحدت ہے، حضرت حمزہ قتیل وحدت ہے، حضرت عثمان قتیل اطاعت ہے، حضرت حسین قتیل سیاست ہے، مگر ایک تقدس برابر کرو کہ اس کے نال توازن پیدا کرو۔ حضرت امیر حمزہ تو بعد محمد الرسول اللہ تو بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تے مصیبت والا واقعہ ایک پلڑے چ رکھو کہ 14 طبق دی کائنات دی مصیبت دوسرے پلڑے چ رکھو۔ میں قسم کھا کے کہنا کہ قول رسول تے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنے والا عثمان اس تے عمل والا پلڑا وقتی بھاری نکل سی کہ 14 طبق دی شہادت دا پلڑا وقتی ہلکا نکل سی، مگر وہ ذکر کرے کسی نے کیا۔ ہاں جا رہا چٹی چادر کر کے بکل مار کے منڈا سا مار کے چلتا چلتا پیا، اللہ کے رسول اتنے بیٹھے میرا سمجھا سچ میں کتنے آیا بیٹھے اردو گل کرے اللہ کے رسول پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے کنٹ کر کے وہدا پیا اپنے کام، اللہ کے رسول فرما دیں مارکا اے جڑا بندہ وہدا پیا کون؟ اے بندہ جی اکھے اصل اللہ ان یقمصہ قمیص الخلافہ، امید ہے کہ اللہ پاک اس نو میری خلافت دا چولا پوئی سی تے اے ہو بھی نا حق اس شہید تھی وگنا ہے یوم ذن ہوا علل حق حق تے ہو سی ہو۔ صحابہ کرام تو تڑپ گئے، یہ کہ پیشین کوئی موجزہ اللہ دے پاک پیغمبر دا اس تے تعجب نہ نہیں آندا، تعجب آئی کہ وکھائے بندہ کیڑا ہے، حج تے گئے وائن دی ٹھونی وہ حضرت عثمان
انہاں صحابہ کرام دوہیں موڈیاں کو پھاٹے تو پھیر کے پیچھا منہ کر کھلا رہا حضرت عثمان دا یا رسول اللہ ایہو بندہ آکے ہاں وہ میاں ایہو بندہ تو اس میں گدی اور میں گل کرنی ہے نال اللہ حضرت عثمان آئے نبی علیہ السلام کنجی گئے اور جی اپنے آپ کو سنبھال کے ہوتا ہے نبی کریم فرمایا عثمان میرے بابے کا چہرہ تے حمزہ دا چاچے حمزہ دا چہرہ برابر ہے تے تیرا چہرہ وے نہ مینوں بابا ابراہیم علیہ السلام یاد آتا ہے جی تیرے منہ دی ٹکڑی ہے اللہ میرے بابے ابراہیم دے منہ دا حصہ بھی اٹھے بنایا ہے جی بابے ابراہیم واسطے دل منگے تو عثمان میں تینوں دیتا ہوں جی حمزہ واسطے دل منگے تو اللہ بابے عبداللہ واسطے دل منگے تو حضرت حمزہ کو دیتا ہوں نبی علیہ السلام فرماندے نے گل سن امید اللہ پاک تینوں میری خلافت دا قمیض پوئی سی ان اراد المنافقون خلا فلا تخلا لهم منافقاں دے ڈھڈ وچ کروال پائے ہوئی سی آندراں بھوک سے انہاں دیاں ہائے ہائے عثمان کی خلیفہ بن گیا جو آمن مطالبہ کریں فلا تخلا لهم وہ چولہا میری خلافت قمیص میری اس خلافت والا اللہ میں میری گدی تو استعفا نہ پیا دے انہیں جمیا رہے ونجے یا رسول اللہ بھاویں کتنا ظلم و ستم بھی پیا ہوئے اکے ادوں دا پھردا ادوں پھر ونجے خلافت دا چولا کدائی لہا کے منافقاں دے آکھے نہ پیا دے تخلا لهم فلن تشم رائحة الجنہ کہ جے کر انہاں دے آکھے لگ کے خلافت کو دستبردار ہو گئے ہوں اللہ دی قسم بہشت دی ہوا بھی تو کدائی نہیں چکھنی حضرت حمزہ دن اللہ حضرت عثمان دن اللہ اکبر اللہ تیرے جیسا اور بڑا کوئی نہیں یا رسول اللہ میں انہیں کرے سا نتیجہ نکلے ہے موجزے دے طور تے پیشین گوئی دے طور تے اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان ہی کیوں لفظ نکلے ہوئے تاں پتہ لگتا ہے جو اے پھڑیا محمد رسول اللہ دا داماد بھی محمد رسول اللہ دا خلیفہ ہی بن گیا محمد رسول اللہ دا پھڑیا بھی نال محمد کریم دا بھانجا بھی نال اللہ اللہ تے نال محمد رسول اللہ دا مقام تقدس نو اپنے سینے نال لاون والا ہی ضرور ول خلافت دے موقع تے بھی آ گیا حضرت عثمان تخت خلافت تے بیٹھ گیا انہیں بنی گل جی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کچھ عرصے دے بعد 4000 او لوگ کٹھے ہو گئے جنہاں دے ماں تے پیو دا پتہ کوئی نہیں ماں پیو دا پتہ جنہاں دی نہ ماں دا پتہ ہے جنہاں دے پیو دی قسم چاہ کے دیون والا کوئی نہ جو کیڑا تے کیڑے دا پتر سارے انیرے دے جمے ہوئے سارے مادر پدر آزاد سارے دے سارے مستیاں دی پیداوار تا آ گئے 4000 دی تعداد دے اندر مدینے دیاں گلیاں بھریاں گئیاں حضرت عثمان خلیفہ وقت بنے ہوئے نہ کے مطالبہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جلدی کر لہ ون تخت خلافت تو خلافت دے قابل نہیں حضرت عثمان آدن او میاں میرا قصور تو کوئی دسو تقریباً 700 صحابی اس وقت مدینہ علیہ دے اندر موجود ہے صحابہ کرام آئے آ کے آتے حضرت عثمان نو اے جڑے ظالم شورشی آ گئے آ کے بلا وجہ جڑا تنگ پہ کریں دے تے آدن کے خلافت کو دست بردار تھی ونی حضرت عثمان جی آکھے تا انہاں نو کٹ کٹ کے انہاں دے بیرے کر کے کتیاں دے کو سٹ دیواں ہے حضرت عثمان آدن کوئی نہ یار میں میرے یار مینوں ایک گل کیتی ہوئی ہے میں چاہتا جو مدینے دی گلیاں نو جنہیں امن واسطے چھوڑ کے گیا ہے محمد رسول اللہ میری وجہ تو اتنے خون دیا ندیاں نوائے ونجن دن قیامت دے اللہ دے رسول دے منہ شرمسار نہ ہو ونجا میرے وجود دے دھاگے تا توڑ دیتے ونجن میرے تکمے تا بخیے تا ادھیر مارو صوفی دے پھیرے حسن دا بے پچھلا تھکے تو نہیں بیٹھے یہ تمہید متا کے تو تفریح شروع کرے سا انشاءاللہ وہ تو بچ لگے نا دین
گرتی شام کی کٹھی پڑھ چکا ہوں. ہاں ہاں کہ ماشاء اللہ ہوں اسلام میں نمبر لگتے. اللہ اللہ توجہ کر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی فرمائیں عبداللہ بن سلام او علی حضرت علی تو اپنے حسن تے حسین چوکیدار مقرر کر دیتا. پہرا پہلے دن حضرت عثمان دی ڈیٹھی تے حضرت علی حق دا ولی پہ آتا ہے. حسن تے حسین نو انہیں سیدھا کھلار کے سینے چ زور نال اپنا ہاتھ پہ مریندا ہے. آتا پہ سمجھ گنو تواڈے ہوندے ہویا جے کر کوئی ٹپ کے حویلی دے اندر میرے عثمان دے پہنچ گیا تے تواڈی خیر کئی نہیں ہونی. حتیٰ کہ اللہ دے پاک باز بندے ٹر ٹر کے آندے آ کے آتے عثمان اے جڑے ظالم شورشی عیسائیاں دے پتر یہودیاں دیاں سٹاں جڑے آئے ودے جے کر چاہے انہاں دا پیٹ بیڑا بیڑا کر دیوائیں انہاں دی ٹکا بوٹی کر لوائیں ایک ایک نو مار کے بھجا کے کتیاں دی موت انہاں نو دیوائیں. ابو دا کوئی نہ دھوئی نے اللہ دی ذات دی محمد کریم انہاں گلیاں نو امن دا مرکز بنا کے گیا ہے. مت دن قیامت دے اللہ تے پوچھے میرا محمد دس دیا رستے چھوڑ کے آیا عثمان تیری وجہ تو گلیاں مدینے دیاں خون نال کیویں رنگین ہو گئی. میرا خون وہ گیا چنگا ہے میرے پیچھے کئی بندے دا قتل کرنے دی گنجائش کوئی نہیں. ہاتھ بن کے بیٹھے رہو کفو ہے دیا کو او محمد ساتھیو یہ کرنا ہویا تو میں کچھ کرے سا دسے سا تانوں نہیں تو چپ کر ونوں تے جھگڑا ہور کوئی نہیں. انہاں یہودیاں تے انہاں دیاں نسلاں نے مشورہ کیتا ہے حضرت عثمان نو کیویں نہ کیویں ہٹا کے اس خلافت نو پولا کرائے تے پچھلے اتھار جڑے صحابہ دے وجود تے او چکا یہ انہاں دے کولوں اے میاں نیک دل جیا بندہ تھوڑا جیا جے کر دب کا دسائیں لے وی سی مگر اس نو پتہ کوئی نہیں انہاں ظالماں کہ ساری دنیا تے ٹال سکدا ہے پر محمد دی گل نو عثمان کدے ٹالن والا کوئی نہیں. محمد رسول اللہ دی زبان جو نکلے ہاں بھائی مردہ مرونی کدیں خلافت چھوڑنی. حضرت امیر معاویہ گورنر آ گیا ہے شام دا آ کے آ گئے او حضرت جی اتھے تیرا رہنا مناسب نہیں چل شام دے علاقے ہو سکتا ہے تھوڑے اتنے کوئی وار کر لے. حضرت عثمان آ دنوں کملا وار ہو بھی بنے محمد کا گواڈ چھوڑ کے میں ادے لگا ونیا تو دن قیامت دے منہ کون وکائے. وجود پاک محمد رسول اللہ دا اتھے پیا رہ ونجے تے میں آپ ادے ٹر ونیا وتا دن چنگا حجاز چ لگا ون بیت اللہ والے علاقے چ لگا ون مکہ مکرمہ اس لیے وادر کہ میں ادے لگا ونیا تے محمد رسول اللہ جی اتھے مسکن تے کوئی ٹھکانا چ وکھا اتھے نبی کریم تھوڑے نظر نہیں آندے میں محمد دا حجرہ ویکھ ویکھ کے اللہ تے راضی رہ وینا ایو جیاں بلڈنگاں تے مکان پاویں اعلی تو اعلی ہون محمد دا نمونہ سوا مدینے دے مینوں کوئی نہیں ملدا. اس واسطے میں تے جُتی نال چاہ کے بھی جُتی پا کے بھی اس دیہڑے کولوں ایتھوں لا کے اتھوں توڑی میں تے جُتی نال ہی کدائی نہیں ٹریا. محمد رسول اللہ دی محبت دے وچ تے تو آنا جو مدینہ چھوڑ دے جے پیرے پیرے تھی ونی میں محمد دی گل دے اوتے ونجنا ہے. دنیا نو جڑے دن قیامت دا حساب کتاب ہوے کوئی پیا بیعت ہوے اس واسطے ماریا گیا اس واسطے ماریا گیا کہیں دے ذمہ ہوے کوئی اس واسطے ماریا گیا تے میرے نام اعمال لکھیا گیا ہوے جو محمد دی گل نو پالن واسطے ماریا گیا. میں نہیں ویندا اللہ دی حکمت اسلام قبول کرنے لگا تھی مصیبت جی اسلام چھکایا تھی مصیبت اسلام ہٹایا تھی تے اسلام نبھایا تھی
تے مصیبت یہ ہو جی اللہ جاندا بے مثال مصیبت اس مصیبت کے دور جے محمد رسول اللہ ہوندا تو انشاءاللہ آکھے ہاں کہ سید الشہداء ہے تو واقعی حضرت عثمان ہے. کیوں کہ کوئی کسی وجہ تو ماریا جاوے حضرت عثمان دے مصیبت ظلم تے ستم تے قتل دی آئیے معصوم بچیاں دے کناں چ بندے ظالما چھک لائے مائی نائلہ دیاں انگلی تے ہاتھ کٹ دتے. حضرت صاحب نو شہید ہون دے بعد وقت بھی مرے ہوئے تے شہید شدہ نو سر تے نیزے تے سلاخاں ماریاں گئیاں ٹوٹے ٹوٹے کرن دی کوشش کیتی تے 80 دہاڑا پانی بند ہویا تے حضرت عثمان دے گھر تے بند ہویا تے حضرت حسین دے بارے تشہیر ہن من گئے 3 دہاڑے بند رہا ہے. کتنے دہاڑے؟ تے شیعہ سنی دی تاریخ وچ رہے کہ 80 دن پانی بند رہا ہے تے حضرت عثمان دے گھرانے تے ابتدا دا حال ہے. عثمان تے چھمکاں وسدیاں رہیاں 10 رسالت قائدہ حق سکا چاچا رسیاں نال جکڑ کے مت اتنے پت پکا کے میٹھے بھی تے سٹے انہاں رسیاں دے اتنے بٹھویا تے مکوڑیاں دیا کھڈاں تے ون کے بہائن تے ودو رسیاں چھکن جویں کلوتری چھکن نہ درخت دے اتنے آرا تے کلوتری چھکیندا ہے مال جلیندا بیٹھا ہے تے ادو ول پوچھ دین عثمان تے چھمکاں وسدیاں رہیاں 10 رسالت کہندا حق آکے حق سونے احمد دا گیا میرے زبان تے تک او میری زبان چکی ونجے او چتھڑی ونجے سارا کچھ میں دے سکنا پر جڑی زبان محمد کریم دی رسالت دی شہادت دی کلیے اے ٹوٹے ٹوٹے تو ہو سکتی ہے میرے وجود دے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے پر محمد کو پھرن کی گنجائش ہو گئی. وت 80 دے پانی بند ہویا توجہ ہے دورا نہیں مت سمجھو دورا یا تو ہاں نال پر نکل تو یہ تو ترجمہ کیا کرے نہ ہونا اس عربی عبارت کا 80 دے بند پانی ہویا گیا عشق رسول کھاپے 80 دن پانی بند رہا ہے پوچھن والا کے پوچھتا جو کنے پہ گزر دیے حضرت عثمان دا راتی رو کے سامنے آئے تھمی رجے ہوئے اٹھی نے پتہ نہیں پیواون والا کہڑے لے آ کے پیوا ویندا ہے معصوم بچیاں دو حضرت عثمان دیاں جڑے ویلے محمد رسول اللہ دا غلام رات نو روندا روندا سوندا ہے دھمی لویدا تے ایک کچھ دے اندر ایک بچی ہوندی ہے دوئی بغل دے اندر دوئی بچی ہوندی ہے رات نو تو ٹکر پانی کریں دے روندے سمدے آن دھمی ویلے اٹھیندے آن عبداللہ ابن سلام نو آتا پہ حضرت عثمان یار راتی تا بھوکے سامنے آئے روندے ہوئے دھمی ویلے اٹھیندے آئے رجاون والا رجا کے اٹھا دے 80 دے بعد پانی ہویا گیا عشق رسول چ کھپے حد ہوندی ہے ظلم دی آخر یارو آندے موزی پردے چ ٹپے لیندے چھک بندے معصوماں دے دیندے ہاتھ انگلیاں کپے اللہ دا کرنا ایسا ہوندا ہے کہ حضرت عثمان قرآن دی منزل بیٹھا صابر کردا ہے نتان کے پیرا نال جو دھکے ظالماں نے آ کے مصحف عثمان جڑا اگوں لے کے قرآن مجید دی تلاوت بیٹھا کریندا چھت چھپر پچھو لائی دی ٹپ کے آئیں بیمار ظالماں نے او چپاتے کتے طرح پٹن دی کوشش کی حضرت عثمان نو جڑے ویلے دیکھیا نے قرآن پاک بیٹھا پڑھدا ہے قرآن دی منزل بیٹھا صابر کردا دتے پیرا نال جو تھکے رحمان قرآن نو پھیرا دے کے آتا آندا وقت مظلوم دے اگے اتھو تھوڑی چکر کھا کے قرآن اللہ کریم نے مت پھیر کے لایا آندا عثمان دی جھولی دیندا اس ویلے اٹھے دن تک آئی گل ہو رہی سر وچ نیزا مار کے کٹھا پردہ رکھ گئی کٹے
اج تائیں او آیت محفوظ یارو جتھے ٹھٹھی عثمان دی رت استنبول دے کتب خانے اج توڑی او مصحف قرآن پاک دا نسخہ موجود ہے جڑی آیت تے رات دے قطرے ٹھٹھی حضرت عثمان مظلوم دے آیت یہ بیٹھا تلاوت کریں دا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. مگر اللہ کے رسول دا آنکھا موڑیا اللہ اللہ جانتا ہے لکھا تے کروڑا حسین وال ونجن حضرت عثمان دے ایک دن دی مصیبت دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ اتنے بڑے ظلم، اتنے بڑے مظالم، اتنی بڑیاں ظلم دیاں داستاناں، حتیٰ کہ اتھو توڑی محمد دی شاگرداں نال محمد دی جماعت نال او مرد تا مرد رہ گئے، عورتاں نال اتنے ظلم کیتے گئے. ایک مائی دا پیر ایک اٹھ نال بٹھا ویندا ہے، دوسرا پیر دوے اٹھ نال تے اٹھاں نوں کھلار کے آکھیا ویندا ہے ہوں سوچ لائے تیرے وجود دیا دو تھاڑیاں ہو بننیاں، ایک مشرق ہونی ایک مغرب ہونی ہے. یا تو محمد کا کلمہ چھوڑ دے وہ آدھی مجھے پتا ہے میرے پیر جڑے یہ اٹھا دی حویلی چ جاونے تو اکال کے انہوں پلا دیو. ہوں کم میرے معاملے کا نہیں رہا، یہ سودا میرے پر پیون کا نہیں، مالک دے ہتھ ڈور آ گئی ہے. جڑے مقام تے سودے اس دکان تو لپ دن ہٹیاں تے بازار تے وکدے نظر نہیں آندے. جان دے سکنیاں ایمان دیون دی گنجائش کرے گی. اٹھا نو ماریا گیا ہے، ایک اٹھ دا منہ مشرق در ٹر پیا ہے، ایک دا مغرب در مائی دو ہاتھ چو چیری گئی ہے، ایک لوئی چجے توڑی سہارے پڑھتی رہی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ. یہ نکلتا رہا ہے، جان بکھرے ہو گئی، حصے بکھرے ہو گئے، بخیے اجڑ گئے، کریلا نکل گیا، تار تار کے پود ہو گئی. مگر اللہ دی توحید تے ذکر نو چھوڑن واسطے گنجائش قطن نہیں. اتنے بڑے مصائب مگر یاد کیتا جاندہ ہے صرف انہاں نو جنہاں دا جھگڑا ہی اسلام دا نہیں، جنہاں دا جھگڑا توحید دا نہیں، جنہاں دا جھگڑا رسالت دا نہیں، جنہاں دا جھگڑا خلافت تے سیاست ہے. سیاسی جھگڑے نو گور شیک نیت نال اعلیٰ نیت نال امام حسین دا. مگر انہاں شہیدہ دے مقام نو کون پہنچے جنہاں دیاں شہادتاں اللہ ہی دے تے محمد رسول اللہ دے. کوئی سمجھ آتی تو نہیں یہ کیوں کی تم اور سمجھ آ گئی اور سمجھ آئی گئی. بھائی بڑے سچے لوگ سچ آخیا نے حالی سمجھ توجہ کرو انشاءاللہ کچھ نہ کوئی کھل سکا تھوڑی تمہید میں مقام کی نہ تو غلط تقریر شروع کرے گا. اتنا مصائب اللہ جانتا ہے جی پر دستور ایک مصیبت ہی سنائی جاوے درد دل رکھن والا مسلمان کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا. کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ سر تے اٹھایا گیا ہے کہ بیچارہ اس رافضی نالو تو زیادہ اتاولا ہے سننے یہ سننے سے بیان دے مرکے ہی تھوڑے بچے آئے تھے کھانا یار امام پاک دی شہادت ہوں شرم تو بس ایسو نہیں تو ٹھیک ہائی کرو. بے شک شہادت پر حق امام حسین بھی آخو بر حق جڑا شہادت نہیں منتا کافر لا شک. مگر شہادت درجن جے شہید ہومن کا گواہ اللہ پاک بنے، اس کی شہادت کا گواہ اللہ تے اللہ دا رسول بنے، اس شہادت کے درجے نال تے نہیں پہنچتا. ایک تاریخی معاملہ ہے. البتہ ایک کیتا کیوں گیا اختیار چاہیے کوئی سرے دے شہید کی بات اٹھائی جاندی تے پھر مہینہ ہی خاص کیتا گیا ہے، آل ہی خاص کیتی گئی ہے تے انداز ہی خاص کیتے گئے تے بیان کرنے والے مجتہد ہی خاص کیتے گئے جنہاں دے نماز دا پتہ نہ پیو چمٹے والے دی نسل رب بڑا کو ستارے ٹنگ لیا جی تو جی چمکا چون چکا بھلے کو راتی جی میں بھلے کو دیا جن میں ہوں میرا سن کا پتر اٹھی کیا تھا میں سید آل رسول اللہ خلانہ دے جاوان والے دے موت کلہ تے کلہ ہر شاہ جو خاص کر لینے بھی خاص آل بھی خاص بندیاں چو بندے خاص دہاڑیاں چو دہاڑے خاص گوئیاں چو گوئیے خاص. مطلب یہ کہ انداز ویکھو تے ول
اسے مذہب والوں ملتا ہی نہیں امام حسین راتی خواب تری چک میرا پھر پہ آ کے تری رات آ کے میری چولی چاہ پاتا امام حسین لکھ لانا کہ ستھرا گھر تک ہی کھلا امام حسین انہوں حیا ہی نہیں آتا جی اپنے آپ کو سنی سدائی دن کدے مورچہ کٹھے نہ کدے سوراخ لگاوے نہ کہ چڑیاں کیوں گیا آئے گا یہ الٹا تماش بھی نہیں واسطے گئے کھلے ہوتے وہ دن ہاں سرخی والی چنگی ہے یار چھوٹیاں ڈولیاں والی اس نے اپنی بہن بھی سر بندی تو اس نے اپنی دھی یاد نہیں آتی ہے بکار کا پتر اور سوار نسل ایک کافر دی تھی تیری پھیڑی اکھ نال ویکھنا اجازت نہیں کہ تو اچے جائے کہ بتا سننے فلانی ہے تو فلانی ہے یہ تیری چھوڑ میں کوئی آ کے یہ فلانے دی فلانی ہے پیر ہوتی کہ کہیں نہ ہو پر جی اپنی غیرت نہ ہوگی اس میں دوسرے کی غیرت ہی نہیں ہوگی ساری وبا کیوں پھیلیے کہ کمال ہے ماتم امام حسین تے سرخیاں لگی ہوئی اتنے انگیے پائے ہوئے مدریاں چمکی لڑیاں وال کٹے ہوئے تو مڑ اکھ تے اکھ پہ بجتی جی بجلی کے کھماٹ لگے کھلو جی اصل عاشق ہوندے بنے کھلوتے وہ کھجیاں تے ککرا دے وعدے کھلے کریں تو اے اونج روت رات کو پڑوتیاں بیٹھا ہوتا اور رسول تے بڑا زور پڑا یہ خاص منصوبہ ہے خاص پورے اسلام دے خمیر نو مٹاون دا منصوبہ ہے تاکہ اسلام دا نام نہ رہے کائنات تو چھڑا کافر آکھن آکھن تے ہلیا کھلائیں اصل تو آپ چکے ہو جیا جو تینوں کدے پتا ہوں کہ منصوبہ کس غرض واسطے تخم حرام دیا کٹیا ہے تو چھڑا تو آٹھو نہ ہوں تھوڑی گل لگتی نہ لوں سما یا آپ ہو گیا ہوں تو یا کر کھلوتا ہوں تو سمجھے نا تھے آنکھوں نال عبادت ہوتی ہے تو ایمان نال دسو تیری جھگی نو کوئی چور آ کے پا لگے تو تو کوٹھے تے چڑھ کھلوتا کہ چور 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 اگلے آخر تٹی کی چور 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 مرے مہور لکھلا نہ پیا پچھو کیوں نہ پیو دوڑ نہیں سمجھ آئی چوری 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 جی تھی کافر نو پھٹے نہیں چور نو پھٹے نہیں کدے کوٹھا تیرا واپس نہیں آنا ان آخی رکھ وہ لے کے ملو سیا تیرے ہتھے کچھ نہیں آنا کچھ آنا کمری میں نہ پیا سارے ساتھی جو کہ الو کے پٹھے کملے بس انہوں نے دماغ دورہ بتا یہ کہ کملے تو ربو ہوتے نا گل سمجھ نہیں آتی میں آتا میرا مسئلہ چھڑا آنکھ نہیں کئی سمجھ آتی تو یہی آنکھاں نال تو نکل ویسی حرام دا ورنہ یہ تو ہر کہیں نو پتا ہے صحابی دا دشمن ایک کتے دی نسل تو ہو سکتا ہے انسان دا بچہ نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ حیوان دا نطفہ تے ہو سکتا ہے انسانی نطفہ کبھی محمد کے صحابی دے پھٹیاں ویکھ نہیں سکتا مگر ایڈے دشمن چھڑا آخنا نہیں دشمن ہے کچھ اس کو چکھاونا ہی جن وقت آئے تو اس لیے تسبیح تھی نہ کہ حجرے چڑھ ہوئی نہ جی شیطان اندر کوبا بیٹھا کریں گا تو لوگوں کو بھڑکاؤں واسطے ہاں کافر تے کافر کافر وہ کملا چور نو چور چور کرن نال وہ بھج ویندا ہے چور ہمیشہ وہ کرے نے جڑا آپ ڈریا کھلا ہوے کہ سمجھ آتی پہ جٹو جھگا پیا بندہ اڑے جیڑا بندہ اچا سمجھا کے چور ہوئی سمجھو آپ ڈریا کھلا ہے کہ نہیں بہادر آدمی وہ بھی طریقے چ پائے ویسی یا او کوئی نہیں یا او کوئی نہیں جڑا چتو تے بس دل وہ چور چور کہندا ہے کہ آپ نیڑے نہ ونجا دوے بھج کے اتنے تو ہو
اتھی کر رہا ہے کہ ہے کافر تے یقیناً کافر ہے محمد کا ایک ادنے ساتھی دا دشمن، چاہے وہ ادنا ساتھی بلال ہوے، چاہے وہ ساتھی معاویہ ہوے، چاہے ساتھیاں خبیب ہوے، چاہے ساتھی سہیل ہوے، چاہے سہیب ہوے، نواں ہوے یا پرانا، مرد ہوے یا عورت، محمد کریم دے ادنا تو ادنا ساتھی دا صحابی دا او دی راہ سن کے متھے تے وٹ پاون والا ڈبل در ڈبل در ڈبل اتنا کافر تے مرتد واجب القتل ہے۔ یہ مسئلہ انہیں تو آخنا چھوڑ دے تے مرنا سے سمجھ آتی پی کہ بے شک مولوی اگو تو میں اگو تو کر اج اعلان منصوبہ بنا تحریک بنا تاکہ جہاد کا نمبر آئے، میں اگاں میری جماعت نہ نکلے تو بات تو کھا لے جی تو چھڑا آکھے تو تے کرے کچھ نہ تو باپ تیرا ہی کوئی نہیں جہان ہے۔ کوئی سمجھ آتی پی کافر کافر کا گھر انہوں کا پٹھا کافر کافر آپ کے بوٹے ہلا کے سور میں بجا چھوڑے آپ ٹوٹے جب تو گلا اپنے بندے ہی مرائی کھلا ہو تو کوئی فائدہ نہیں تینوں، یا کرنا چاہنا ہے کچھ بوٹے چ ستے پہ سور نو رگڑ دے یا تو نہ راسے تو کوئی بات نہیں، تیتھوں بڑیاں شخصیتاں پہلے تر گئیاں محمد کریم کی غلامی، اگر میں نہ رہا میرا باپ نہ رہا تو کوئی بات نہیں کہنا۔ تیار ہو جہاد واسطے، میں تمہیں آخیا کھڑا کرو ہو کہ نہیں دھوتے ہو یار یہ میں نہ اس لیے کریں دے یہ جہاد کا اج تحریک منصوبہ بنونے تیار ہو کہ نہیں؟ اعظم جہاد، جہاد وڈے تو وڈا جہاد اج تے کل تے پرسوں کدا بھی ہویا جہاد دیکھ لو جہاد کی تحقیق وچ صحابہ کرام کا نام پہلے آندا ہے، کیوں توحید کا نمبر آیا تو صحابی دے وجود تے، رسالت کا عمل آیا تو صحابی دے وجود تے، قرآن کا تقدس آیا صحابی دے وجود تے، محمد کا ناز آیا صحابی دے وجود تے، محمد کا گمنڈ آیا صحابی دے وجود تے، محمد کی سیرت آئی تو صحابی دے وجود تے، محمد کی صورت کا مقام آیا صحابی دے وجود تے۔ جب تک صحابی پیدا نہیں ہویا وہ تھوڑی جہاد ہی فرض نہیں ہویا، صحابی نہیں آیا اذان نہیں آئی، صحابی نہیں آیا جہاد نہیں آیا، صحابی نہیں آیا نماز فرض نہیں ہوئی، صحابی نہیں آیا شریعت مکمل نہیں ہوئی، محمد کے صحابہ آئے تا سب کچھ مکمل کیتا ہے اللہ پاک۔ کوئی سمجھ آتی پی تمہید موک بنجے پھیلا نہ پائے بنجے میں دیر بن کے تو پھر شروع کرے شاہ انشاءاللہ توجہ کر ان جو تو آخر کافر کافر یہ کوئی موبائل پہ بھی گل ہے جڑا کافر آنکھے نہیں سمجھے نہیں وہ تو آپ ہوا پر کافر، یہ تو ہاسے کی گل نہیں کہی ہوئی۔ عبادت نہیں کافر نو کافر آخنا، عبادت ہے کافر نو ختم کرنا۔ کافر نو ہوں ہاتھ کھڑا کرو جنہ کا ارادہ ہی نہیں، جی وقت آ گیا تو کرے سو ختم کے نہیں، یا آپ ختم ہو گئی یا انہوں نے ختم کر دے رہی ہے۔ اللہ اللہ مجھے کیا ہے کہ دنوں نے مخصوص کیتا گیا؟ اللہ اللہ بھائیو بات ہے اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر زور جڑے مسئلے تے دتا ہے صحابہ کی پوزیشن کہ شاید سبائیاں تے یہودیاں نے انہاں دیاں نسلاں نے ویکھیا ہے اسلام نو کیویں مٹایا جا سکتا ہے، محمد کریم دی امت دا شرازہ کیویں بکھیریا جا سکتا ہے، محمد رسول اللہ دے قرآن مقدس نو بے اثر کرن دا طریقہ کیا ہے، محمد رسول اللہ دی سیرت تے کردار نو داغدار کرن دا طریقہ کیا ہے۔ انہوں نے سوچا ہے جو تو محمد کریم دی شاگردہ والی جماعت نو بدنام نہ کیتا جائے او تو محمد رسول اللہ دا دین برباد نہیں ہو سکتا، کیوں دین جڑا ہوندا ہے بازاراں وچ ٹوٹا نظر نہیں چدائی آندا، دین جڑا ہوندا ہے اے بوٹیاں وچ گھٹن دا نہیں ہوندا، دین او ہوندا جڑا بندیاں دے وجود تے نظر آندا ہے، ڈور وچوں نظر آندا ہے،
بول چ نظر آتا ہے، کھاون چ نظر آتا ہے، پیون چ نظر آتا ہے، محمد کی سنت کا پتہ لگتا ہے تو امتی کے ترن سے پھرن سے کردار نال پتہ لگتا ہے، محمد کی تصویر، محمد کی تقریر، محمد کی تعریر، محمد کی تنویر، محمد کی عملی تصویر صحابہ کرام. اس واسطے یہودیاں نے سوچا کہ صحابہ کا نام مٹ جائے تو اپنے آپ محمد کریم دی دین دی تعلیم ضرور مٹ گئی سی. مت انہوں نے بڑے پیمانے تے منصوبے سوچے محمد کریم دے صحابہ نو بدنام نہ کریے تو پلے ساڈے کچھ نہیں رہندا. تے صحابہ نو بدنام کرن دا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے 1005 طریقے اختیار کیتے، 1005 طریقے اختیار کیتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور کو جڑے سچین لگے انہاں ظالماں نے یہودیاں تے عیسائیاں نے اج تو انہاں طریقے تے عمل پیا ہوندا ہے. 6 طریقہ یہ اختیار کیتا گیا جڑا اے دہاڑے مخصوص کیتے گئے آل رسول واسطے اتنے زخم آل رسول دے پیش کرن دے. پہلا طریقہ انہاں ایجاد کیتا ہے محمد کریم دی وفات دے بعد. توجہ ہے، پہلا طریقہ ایجاد کی تو نے جو خلافت حق تہا کہیں گا بولو حضرت مولا علی کا تے خاص لیا کہیں علی دا تے واسب ہو گئے. ان کو پوچھے ہی نہ انہوں کو پٹھیا تو بھائی جی اللہ دے علم چ لکھیا ہوا جو خلیفہ بننا ہے حضرت علی، اللہ کا ارادہ جو علی بنے، علی کا ارادہ جو علی بنے، محمد کا ارادہ جو علی بنے. تین ہاتھ تھوکا تو یار تیرے تے کھو لئی ابو بکر صدیق، موٹا ابو بکر صدیق ہوا یا خدا ہویا کہ مارکا جا خدا تو کھو لے آ کے خبردار جی علی دیا میں لٹا فون کھٹے پاؤں میں خلیفہ آپ بننا ہے. جا خدا تو ڈاٹو نہیں وہ ناراض ہونے والا تو ہی لانتی بنتا ہے نا، کیونکہ اللہ کا منکر جہاں کافر ہے تے اللہ نو جہاں ڈھا کے خلافت کھس لے وہ منکر تو ڈبل کافر بنیا. کئی سمجھا بھی کوئی نہیں. اللہ کے علم کہ خلیفہ بننا حضرت مولا علی نے نبی بھی آخیا تو میرے پاس خلیفہ کون ہے؟ علی. آخیا ہو شیعت بھی بیٹھے ہو. ہاں اللہ بھی آخے خلیفہ کا بننا ہے علی، نبی پاک بھی آخے خلیفہ کا بننا ہے علی، اللہ کا قرآن بھی آخے خلیفہ کا بننا ہے علی، علی بھی آخے بھائی خلیفہ کا بننا ہے علی. تو جی لے آئے ابو بکر صدیق وہ آخے ہاں کیا ہے نکلا ہی تو میدان میں دیکھا خدا دا موقع میں میدان کے محمد کریم کی گدی سے نعوذ باللہ کو نعوذ باللہ جہاں اللہ تو ڈاٹا تھی کہ خلافت کھسی کھلائے وہ تو ناراض ہونے والا نا غلط و گناہ دا بن گئی حرامی بن سی اپنی بات کا تو نہیں بنتا جہاں خدا کے رسول تو نمبر لے گیا ہے وہ تو ناراض ہونے کا کیا حق ہے مگر بات ہی غلط آئی یہ جھوٹا منصوبہ بنایا گیا. ہاں اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے صحابہ نو بدنام کرنے واسطے پہلی تجویز کی گئی ظالمہ نے کی کہ خلافت حق تا حضرت علی دا ہاتھ کھو کہیں لئی. جن بٹھونے پہ یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا اور دوسرا منصوبہ رسول پاک کے صحابہ نے بدنام کرنے کا. مائی سین دو جہان دی گئی ون کے باغ فدو کو ملے اس باغ تے حضرت عمر اٹھے پہ آ کے اس لتاں مار کے تے حمل بھی گر گیا. ابو بکر صدیق کی پائے گیا تے انہیں کٹ 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 کے پھر کٹ چھوڑیا نہ کاشن رہے لوگ ہائے ہائے کے دکھا لو یہ کہیں دی اپنی سنیت دی تھی بھائی ان دی ڈاٹا دنگ لگنے رسول پاک دی تھی نہ لے کتوں نے تے اج کتوں نے تے اج کتوں نے ایمان نال دسا میری تھی دا ان نہ دعا کھلا لیندا ہوے کہ میرے چ غیرت ہوے تو اس تو حرام تے معاف کرے سا کرے اللہ اللہ دعا انہیں بدنام کرن دی تجویز کی صحابہ رسول نے جو مائی سین ٹرتے گئی ہے حالانکہ ہے چٹا کور مائی صاحبہ نہ گئی ہے نہ وندی آئی نہ جامنا ہے. اللہ البتہ سوال اٹھایا گیا ابو بکر صدیق دے دور خلافت وچ مگر وہ بھی مسئلہ مائی صاحبہ حل کروایا. ہاں جو مسلمہ کذاب تو نبوت کا دعویٰ کیتی کھلا کہ محمد دی نبوت وچ میرا حصہ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا نے سنیا جو ایک بے ایمان اٹھی کے میرے محمد بابے دی نبوت تے حملہ کیتی کھلائے صحابہ کرام مقابلہ کھلے کریں دن میں چپ کر کے بیٹھی رہا میں بھی کوئی ایسا مسئلہ اٹھاواں جس مسئلے نال میرے محمد دی نبوت نو طاقت تے قوت پہنچ جاوے. انہاں باغ فدق دے بہانے تے ایک پیغام بھیجیا صدیق اکبر دے دور خلافت وچ عدالت وچ صدیق اکبر نے آکھیا محمد کریم دی محبوبہ دھی نو آکھو میں آپ کوئی اختیار نہیں رکھدا او تو فلانے موقع تے محمد کریم کو فدق دا مطالبہ کیتا. ہاں کہ محمد کریم فرمایا بیٹی یہ یتیمہ مسکینہ دا حق
حق ہے تیرا حق نہیں. تے مینوں بھی محمد کریم دی حدیث یاد ہے کہ نبی کریم فرمایا کہ نورس الانبیاء معاشر الانبیاء لا نورس ما ترکنا صدقہ. اللہ جڑے اللہ دے پاک پیغمبر ہونے ہیں ساڈا ترکہ ترکہ پیچھے کوئی نہیں ہوندا. جو کچھ ہوندا ہے مال ساڈے قبضے چوں اللہ دے راہ تے صدقہ ہو ویندا ہے. صدقہ جڑا ہے محمد تے محمد دی آل تے انج حرام ہوندا ہے. اس واسطے تیرا محمد بابا آکھ گیا ہے کہ او میری آل تے حرام ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سوچیا تے آکھیا سبحان اللہ راضی ہو گئیاں. واجدت فاطمہ وجد چ آ گئی حضرت فاطمہ خوش ہو گئی کہ شکر ہے جداں محمد دی دین محمد کریم دے حصہ ترکائی چ نصیب نہیں ملدا تے اس کانے دجال نو محمد بابے دی نبوت چ حصہ کیویں مل سکدا ہے. او تا مسئلہ اے ہاں مگر ظالماں نے اے خیر کیتا تاکہ محمد کریم دے صحابہ بدنام ہوون تے دنیا سمجھے کہ واقعی بڑے ظالمان جنہاں رسول دی بیٹی نو فدق نہ دتا. فدق شدق علی کہانی بناوٹی ہے. پھر تیسرا حملہ کیتا پھر چوتھا کیتا پھر پنجواں کیتا. ہر حملہ انہاں دا ناکام ہوندا رہیا. جھوٹیاں روایتاں کھڑیاں محمد کریم دے صحابہ دے خلاف سارے بکواس کیتے. جلے ایک لنگڑا ہا امیر تیمور لنگ او لنگ سریندے لنگڑے حرامی نو او نام مراد جل ڈٹھا کہ کوئی صورت بھی کامیاب نہیں ہوئی. آخری درجہ اس کڈیا پٹوکے والا تے تازگی والا تے مصائب آل رسول اللہ. اس واسطے کہ یہ مؤثر نہ سی کیونکہ ہر بندے دا کوئی نہ کوئی مویا ہوندا ہے. جے مویا دی گل کریے تے دوے دی ہنجی ٹھہ پندی ہے کہ مو چڑیا آل رسول نو تاکہ پتہ لگ ونجے کہ آل رسول تے ظلم کرن والے محمد دے صحابی ہن. نعوذ باللہ او مرتد ہن بے دین ہن ظالم ہن تا آل رسول دی کٹھی گئی. حالانکہ آل رسول تے نہ کوئی ظلم ہویا ہے نہ ستم ہویا ہے. کہانی جھوٹی داستانی غلط. سچ بات یہ ہے کہ اتنے انہاں نہیں مارے حضرت حسین دے جتنے خود حسین نے مار کر دیا. سمجھ آتے جتنے حضرت حسین ماں قتل کیتے ڈھیر کیتے انہوں کا تو مشہور ہے نا کہ 72 ساتھی ہاں کیتا تو انہیں ظلم بنا لے. اللہ لعنت کرے انہیں قاتلہ پہ کیونکہ جنگ دے حالات خود انہاں پیدا کیتے. مگر او جنگ نائی جڑی جنگ دا نام جہاد ہوندا ہے جڑی جنگ دا نام اطاعت رسول ہوندا ہے جڑی جنگ دا نام وحدت خدا مقبول ہوندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے تقدس بھرے صحابہ کرام نو داغدار کرن واسطے جنہاں لوگاں نے یہ اقدام کیتا ہے اس واسطے تاکہ محمد کریم دے صحابہ نو بدنام کیتا ونجے کہ اتنے ظالم ہن جنہاں آل رسول کسدی رہی تے انہاں امداد بھی نہ کیتی بلکہ یزید دی بیعت کر کے او دے نال حمایت کرندے رہے تے آل رسول دا تعاون نہ کیتا. حالانکہ اللہ نے زور دیتا صحابہ کرام دی پوزیشن محفوظ کرن تے اتنا زور دیتا ہے آل رسول نو مظلوم ثابت کرن دے تاکہ مقابلہ پورا ہوے. قرآن دیکھو قرآن پاک جتنی طہارت اصحاب رسول دی پیش کرے سی اور کسے دی نہ کرے سی. مگر شیعہ دیکھو جتنی آل رسول دی طہارت پیش کرے سی قتل ہور دی نہ کرے سی. قرآن پاک دیکھو مصائب صحابہ دے بیان کرے سی مگر شیعہ جڑا آل رسول دے مصائب پیش کرے سی. قرآن پاک دیکھو شہید فی سبیل اللہ دی تعریف زیادہ کرے سی. شیعہ جڑا ہے شہید کربلا دی تعریف زیادہ کرے سی. اے منصوبہ اس واسطے بنایا گیا ہے تاکہ محمد کریم دے صحابہ نو بدنام کیتا جائے. اور اللہ پاک نے اس واسطے حکم دیتا ہے کہ محمد دے صحابہ نو بدنام کرنے والا کون ہے؟ بولو. کیونکہ صحابہ دی پوزیشن بیان کرنے والا قرآن ہے. بولو. صحابہ دی پوزیشن بیان کرنے والا جڑا صحابی دی توہین کرے دا کہندا منکر ہے تو معلوم ہوا جڑا منکر قرآن دا کون ہے؟ جڑا قرآن چاہیے تھا ان تدعوا لا يسمعوا دعاءكم. یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ جی صحابہ دا منکر اس واسطے کافر ہے جو قرآن دا منکر ہے. تو مردیاں دے سوا دا قائل اس واسطے کافر ہے جو قرآن دا منکر ہے. لہذا جڑا قرآن دا منکر نو کافر نہ کہ وہ بھی کافر تے جڑا قرآن دے منکر نو کافر آکھن والا تے چیرے وہ بھی کافر. لہذا بندہ کوئی اگر صحابہ کرام دے نام تے لڑائی لڑنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ایمان نال شہادت دے جنہیں عقیدہ قرآن دے مطابق صحابی دا انہیں میرا ہی ہو سی. صحابی بھی یاد ہے کہ سنن والا کون ہے میں بھی یاد سنن والا کون ہے. صحابی یاد جان والا کون ہے میں بھی یاد جان والا کون ہے. اللہ کریم ہے جنہیں صحابی دا منکر کافر ہے انہیں سما دا آکھن اللہ جو قبر اللہ سندا ہے قرآن دا منکر کافر ہے نا. یہ صحابہ دی محبت رکھیا ہے تو پہلو اس مسئلے دی محبت رکھیا ہے کیونکہ صحابہ دا عقیدہ ہی ہوئے کہ کوئی مردہ سنتا نہیں جیندا بھی کوئی مافوق الاسباب نہیں سنتا. سنن تے جان والا کون ہے؟ اس واسطے جتھے جہاد کرے سونا شیعہ نال اتھے جہاد سماعت اللہ نال. بولو انہاں کو کافر کافر مشرک شیعہ کافر کافر بولو آکھو
کافر کافر مشرک شیعہ کافر نہ مشرک شیعہ مشرک پہلے نمبر پہ شیعہ دوسرے نمبر پہ وہ توحید دا منکر اے صحابہ دا منکر دونوں کافر جہاد تدوہا نال فرض ہے جیڑا ایک وچ کمی کرے سی انہی کافر ہے جی او دا منکر کافر کئی سمجھ آئی آکو کافر کافر اوے آکو مر گیا ہی آکو کافر 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 مشرک شیعہ جہاد کرے سو کئی دن نال جہاد کرے سو مشرک نال بھی شیعے نال وہ بھی مشرک تے وہ بھی مشرک نہ وٹے ہوئے تو حلت رتولی ہوئی ہے وچ حقیقت ہکا کچھ کیونکہ شیعے دا دعا نہ مشرک ہے مشرک دا دعا نہ شیعہ ہے جو شیعہ اسی صحیح معنی چ اصل مشرک ہو جڑا مشرک ہے اصل شیعہ کتے کا دیا ہے وہ اللہ پاک نے اس واسطے قانون بنایا ہے اے مخصوص ایام جو کیتے گئے محمد کے ساتھیوں کو بدنام کرنے واسطے کیتے گئے مسلمان دا کم ہے کہ وہ جتنا زور دے صحابہ دی تعریف قرآن چ کرن تے زور دے تاکہ پتہ چلے کہ شیعہ تے صحابہ دا دشمن اے روایتاں تے چلتا ہے تے محمد تے منن والا بندہ ہے قرآن دی آیت تے چلتا ہے بے سو زور کے نہیں تو ساری شیعہ دیا کتابیں جو کھلو کے تقریر کرو جی او بے ایمان دے جی میرا تے جی او تے جی اللہ فرماتا میرا قرآن تو تھی پھر ویٹھا رہا تھے شیعہ پھر ویٹھا رہا تھا تو خبیث تے جا او خبیث کیوں دنیا میرے صحابہ نو بدنام کرے تو روایتاں دے سر تے تو صحابہ دی تعریف کر آیتاں دے سر تے آیت تو پہلے دن کو پڑھ کے صحابہ دا مقام بیان کریں تو اللہ جاندا ہے اج محمد دی تقدیم نبوت دا بھی دشمن کوئی نہ ہوندا مقام خلافت دا دشمن کوئی نہ ہوندا اے آیت کیوں نہیں پڑھدا لقد رضی اللہ عن المؤمنین آخر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ فرماندا لقد آخو لقد لام بھی آ گیا قد بھی آ گیا تو مانا بن گیا قسمی علم قرآن نو پڑھ کے بولے کہ نہ بن ملا رسمی لام بھی آ گیا تے قد بھی آ گیا لقد آخ لقد لقد آخو لگا بیٹھا نال قد لقد آخ لقد اوے آخ مارو دے سرت کرو اثر لگا پہ جا توجہ ہے کتنے بیٹھے چلو کٹھی چکر پائیں یہ میں تمہید مکا کے تو مرتقی شروع کرے نا آخو لقد لقد لام بھی آ گیا قد بھی آ گیا ہائے ہائے لام تے قد اللہ کریم فرماندا مینوں کیڑی ضرورت آئی قسماں چاون دی فرشتے بھی منی کھلن نبی بھی منی کھلن ولی بھی منی کھلن علماء جڑے حق دینوں بھی منی کھلن تارے ریڈے واسطے قسماں پیا چائنا جو متا اللہ دیاں قسماں تے اعتبار کرونی نا مراد بندہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد آکھو لام بھی آ گیا تے قد بھی آ گیا اللہ فرماندا ہے خدا دی قسم ہائے ہائے مینوں خدا ہون دی قسم ہے او میں ہاں تیرا خدا او بھڑا او جوان ہاں تو میں تیرا مینوں خدا ہون دی قسم یا راضیا ان المؤمنین ان مؤمنین نہیں آکھیا ان مومن ان المؤمنین الف لام داخل کر کے آکھیا ہے بھاوے جمع دوتے آ گیا ہے جمع مانا تورے ٹوٹلی بننا ہے مگر مخصوص ایک نال ہو ویندا ہے تعریف دے اندر اللہ کریم فرماندا ہے راضیا عن المؤمنین او مینوں خدا پاک اور دی قسم ہے میں محمد دے ایک ساتھی تے راضی ہاں محمد دے حجی تو لکشا توجہ کریں راضیا عن المؤمنین ٹیپ آندی آئے مرتا ہی میرا بھی آندی تو ہم اتنا سبوک رہی تھی بارے اتنا میرے ہوتے بول لقد رضیا عن المؤمنین خدا پاک وادی قسم عن المؤمنین توجہ ہے اللہ دا جی کوئی غلطی کریں نا انل میں مدار گزر کر رہی نا وہ جانے کریں مجھے وہ جانے ہائے ہائے یہ آنا آندا ہے مجاوزت واسطے اکھی نوٹ کے لکھ ونجنا تے تائی گل کر لی
اللہ فرماتا ہے ان طرح جی میرے محمد کو کوئی غلطی ہو ویندی ہے، محمد کریم کو کوئی بھول چک ہو ویندی ہے تے میں انہیں کرے نا انہوں معاف پہلے کرے نا تے چھڑک بعد وچ دینا پوچھتا بعد وچ محمد دے ساتھیاں کو کوئی غلطی ہو ونجے معاف تا کر دینا پر پوچھدا بھی کوئی نہ، محمد کو واتے پوچھنا کیوں میرا تو بڑی وقار ہویا پیا، محمد کے ساتھیوں کوئی غلطی ہو میں پوچھتا ہی نہیں، میں کیا نہیں کریں گا پوچھتا ہی نہیں، کیوں علم ما فی قلوبہم میں انہاں دے دلاں دے حال جانا، اج توڑی میں کہیں دے دلاں دیاں صفائیاں نہیں دتیاں، جے میرے کو صفائی لونا کوئی چاہے جے میں کہیں دے دلاں دیاں قسماں چاہ کے صفائیاں دے سکنا تو محمد دے صحابیاں دے دلاں دیاں دینا، اور کہیں دے دلاں دیاں صفائیاں اج توڑی نہیں دتیاں، کیوں جو میں پکڑیندا تا ہاں جو غلطی دلو ہو کے کوئی کرے تو میں قسم چاہ دینا جو میرے محمد کا ساتھی دلو ہو کے کدائی غلطی کریندا ہی کوئی نہیں تے اتوں دی غلطی نوں میں کدائی لکھدا ہی کوئی نہیں، نہ اکھی دوت لینا پیا نہ چلو کرن ودے خیر اللہ ہے اللہ اللہ الٹا دعا کرنا نہ سلام علیکم جتھے پیر ہونے اتھائی خیر ہونے۔ اور ایک گل دساں جے تانوں وہ صوفی نہیں جگہ یہ صوفی آندے کیوں ان تقریر اللہ کے بندے تو نوائے کرو کٹ تو پہلے پاسے پا کے سنی رکھو تو سب اشکی ہوئی جی آم دے ہو تو پھر کم از کم اکھی کھول کے بیٹھے کرو انج بیٹھے ہوں جی ہو پانچ پانچ چھال کے من کے نتیجے تو آ گئے یہ نہیں اور دسا ایک گل اللہ فرماندا ہے کتب ربکم کیا تھا کتب ربکم علی نفسہ اللہ کتب ربکم ہائے ہائے یہ اتنا ہی رہی ہے کتب بھی اتنا ربکم بھی اتنا اللہ نفسہ بھی اتنا اور رحمت بھی ہائے ہائے سارا کچھ اتنے تے اتو جا کے پلٹے اس محمد کے ساتھی کتب ربکم آخو کتب ربکم کتب ربکم اللہ نفسہ الرحمہ کتب ایک تو وہ گوچا نا جا پیر ماریا مرید واسطے جی پتر منگل گئی آئی تو اس آخیا اوہو مائی تھتے آخر میں ویکیا تقدیر تیرے حصے کا پتر لکھے ہوا رو تو میں کدے بنیا لٹی ماری گئی ہاں اکے مانا لوگ تھے یہ پیر ہے کہ کوئی سور ہے والا آخے والا آخر میں ڈٹھو گو ڈٹھا میں اس کے لکھا تو کوئی نہ کھلا کہ میں کوئی گوچا ہی کوئی پتر گئی تھی وہ مہینے گزر گئے ڈھیر تھے پیر پتہ تو مارا گوچا تے اڈے تو ودیا کھلا ہے کوچا اکے والا ہاں میری کنڈ نال کنڈ رگڑ چا خیر رکھی ہدایت دے رہی یہ کہ وہ آدھی پیر جی ہوں تو ڈیڈے بڑکار ہے کہ کیوں نہ ہوئے اتنی بھی سرکار ہے تیار ہوئی کھلی سرکار ہے یہ پیر ہے کہ کوئی خرکار ہے اگے اور طریقہ ہائی پوتر جمع وانڈا ہوں جن ہو تو وہ پیر دے پیچھے جو پوتر کٹ کے بائی نے مشرق دی مت میں آگے دا پتا یہ آپ جان کمال پیر دے سے میں حالانکہ پیر نو الو کا پٹھا ثابت کریں دے کدا پیر دے پیچھے دی پتر نکلنے نہیں پھر اے اللہ ہدایت دینے آخو آمین یا اللہ لعنت کرنے جو نہیں دینے ہدایت اے او گوچا نہیں یہ اللہ دی رحمت دی لکھا تے کتب ربکم آخو کتب ہائے ہائے اللہ فرمایا میں اگے دا لکھ چھوڑیا ہے ہوں دا نہیں تواڈے جمن تو پہلے دا لکھیا مو صدیق او سن فاروق او عثمان علی تسا دالی جمے دی نہ ہے کتب میں کیا کیتا ہائے ہائے اگے دا لکھ چھوڑیا ہے میں لکھیا جو انج میرے محمد دے ساتھی بننے آپ بھی نہیں بننے میں بناونے تے ود کے کرنا ہے کاتابا
ایک چیز تھوڑے اتنے میں لکھ چھوڑی ہے، ایک چیز اپنے اتنے لکھ چھوڑی اٹھائی لکھیا انہوں نے اتنے اسلام قبول کرنا لکھیا اپنے اتنے انہوں دیا حرکتوں عبادت بناونا لکھ چھوڑیا. بول کے جو ودے کرے دیو سننا کام اللہ فرماتا میں عبادت لکھنا چاہتا ہے. کوئی پوچھے اللہ یہ کیوں کیتا ہے؟ اللہ فرماتا میرے محمد کے ساتھی جو ہے کندے ساتھی ہو کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اللہ فرماتا ہے تو سجدے ونو رحمت اتنے ودی ہے. رحمت بلال جدے ٹورے رحمت، چچرا بولے تا رحمت، پیرو ننگا تا رحمت، صدیق اکبر غار چ تا رحمت، مزار چ تا رحمت، بازار چ تا رحمت، جہار چ تا رحمت، لہار چ تا رحمت، جنہاں دے سیج رحمت، جنہاں دے سجے رحمت، جنہاں دے کھبے رحمت، جنہاں دے اوتے رحمت. اللہ فرماتا میں جو لکھ چھوڑیا ہے نہ میں مکا نہ میری رحمت مکے نہ جھلے جھلن والے تھک دے تھکن. اللہ اندازہ لگاؤ محمد دے صحابہ دا حصہ رحمت ہے تے صحابہ دے دشمن دا حصہ لعنت ہے. لعنت تے رحمت کبھی رل نہیں سکتے، یا رحمت راسی یا لعنت راسی. اس واسطے کام کرو تو رحمتیاں والے، جے جہاد کرو تو رحمت والے تے بن کے ٹٹ پو ظالم دے انجے جی اللہ دی لعنت ٹوٹ پوندی. کئی سمجھ آتی پئی نہیں؟ ہاں کوئی پتہ لگتا پہ نہیں کہ وہ کیوں ٹھیک ماری بیٹھے اٹھی ہو بس کرو آخر دعوانا الحمدللہ.